السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 20 جنوری ہے اور سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ خبریں ہیں ہمارے پاس جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک بڑا سوال آج کل یہ اٹھ رہا ہے جب سے اتحادیوں کے مابین گفتگو شروع ہوئی ہے کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کرے گی؟ کیا عمران خان صاحب اس سارے کرائسس سے نکل آئیں گے؟ بڑا ایک یہ سوال ہے، اور پرائم منسٹر کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ جو ان پر دباؤ پڑ رہا ہے وہ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ اور ایک بڑا جو سوال ہے وہ اس وقت یہ اٹھ رہا ہے جس پر آج میں بات کروں گا کہ پنجاب میں عثمان بزدار کا فیوچر کیا ہے؟ کیا واقعی چودھری پرویز الہی ان کے خلاف ہو گئے ہیں؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا کہ ایک شدید پروپیگنڈا ہے جس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ چودھری صاحبان وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ آج میں اس کی آپ کو مزید تفصیلات آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا کہ چودھری صاحبان کا اختلاف کس سے ہے، چودھری صاحبان چاہتے کیا ہیں، اور یہ جو عثمان بزدار پر جو اس وقت جو تنقید ہے کچھ حکومت کے لوگ بھی کر رہے ہیں، مثلا فواد چودھری کس کے اشارے پر عثمان بزدار کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ ہیں آج ہمارے موضوعات۔ پورے مکمل سیاسی امور جو ہیں، جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کی انفارمیشن آ جائے۔ اور جناب اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو اس کو لائک ضرور کریں، اس کو شیئر ضرور کریں۔ اب آ جاتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کا کیا مستقبل ہے۔ جو پرائم منسٹر کے الائز ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر سے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہم آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں اور آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے۔ مینگل گروپ جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب ہم آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں اور آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے۔ ایم کیو ایم کے اندر دو گروپ بن چکے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کے جو ساتھی ہیں ان میں سے کچھ ساتھیوں نے ان کے یہ بتایا ہے کہ اگر ایم کیو ایم نے علیحدگی کا بھی فیصلہ کر لیا تو بھی ان کے جو ووٹ ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ اس بات کا کوئی امکان اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو، بالکل نظر نہیں آ رہا۔ اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان بطور وزیر اعظم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں جو اصل مین جو پرابلم ہے تحریک انصاف کے اندر، وہ ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو بہت زیادہ امیدواران تھے وزارت اعلیٰ کے۔ علیم خان صاحب بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے اوپر وہ مقدمہ بن گیا اور وہ نیب نے انہیں گرفتار کر لیا، اس کے بعد وہ رہا بھی ہو گئے، لیکن اپنے ساتھیوں سے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مجھے میرے اندر کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہی مجھے اس میں ملوث کروایا تھا۔ ایک اور راجہ یاسر صاحب جن کا تعلق چکوال سے ہے، ان کے بارے میں بھی وزارت اعلیٰ کی بات تھی، ان کے خلاف بھی انکوائری شروع ہو گئی، وہ بھی رہ گئے۔ فواد چودھری صاحب بھی ایک بہت بڑے امیدوار تھے، انہوں نے بھی بہت سارے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر اس بات پر ایگری نہیں تھے۔ ان کے کچھ دوستوں ساتھیوں نے کیمپین بھی چلائی کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے، لیکن جو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا عثمان بزدار کا۔ اب شروع میں یہ تاثر آیا کہ شاید جو عثمان بزدار صاحب ہیں یہ کوئی جہانگیر ترین صاحب کے آدمی ہیں اور ان کے گروپ سے یہ بلانگ کرتے ہیں، لیکن جو کہانی آگے چلی ہے اس میں دو چیزیں ہوئیں جو ہم سب کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اگرچہ سیاست سے نااہل ہو چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے، لیکن وہ ایک عملی کردار ادا کرتے ہیں، کابینہ کی میٹنگز میں بھی شریک رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری دوسری جو عام اہم امور کی جو میٹنگز ہیں ان کو بھی انہوں نے چیئر کیا ہے، اور ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ جس میٹنگ کو جناب جہانگیر ترین صاحب شیئر کرتے ہیں اس کے جو منٹس بنتے ہیں تو اس میں جہانگیر ترین صاحب کی جگہ نام جناب اعظم خان صاحب کا لکھ دیا جاتا ہے،
اور پھر جہانگیر ترین صاحب نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، جس کے ان کے سارٹس موجود ہیں، ٹیلی ویژن انٹرویوز موجود ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میٹنگز کی صدارت کرتا ہوں۔ اب جو معاملہ چودھری صاحبان کا ہے، اس میں چودھری پرویز الہی کو اور تحریک مسلم لیگ کاف کو عمران خان صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے، ان کو عثمان بزدار صاحب سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ شروع میں چودھری صاحبان کی کچھ ریزرویشنز تھیں، لیکن عثمان بزدار نے جب ان سے ملاقاتیں کیں اور ان سے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس میں چودھری صاحبان کو یہ احساس ہوا کہ عثمان بزدار صاحب کی طرف سے ان کو کوئی پنجاب میں کسی طرح کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن پرابلم کہاں سے ہے؟ پرابلم آ رہی تھی سینٹر سے، اور سینٹر میں کون انہیں پرابلم دے رہا ہے؟ انہیں پرابلم جو چودھری صاحبان کے قریبی ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل جو پرابلم ہے وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کی۔ وہ وہاں پر پنجاب کے جو معاملات ہیں ان میں وہ مداخلت کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ جو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ان کی مس گورننس کے حوالے سے جو باتیں ہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو دوست ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور چودھری صاحبان نے بنیادی طور پر عمران خان صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ جو وزیر اعلیٰ کا آفس ہے، آپ وزیر اعلیٰ کے آفس کو اختیار دیں۔ اگر وزیر اعلیٰ آپ نے بنایا ہے عثمان بزدار کو، تو پھر سینٹر سے ان کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور عثمان بزدار کو آپ بااختیار وزیر اعلیٰ بنائیں، ہمیں اس سے کسی طرح کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ جو سینٹر سے جو مداخلت کی جا رہی ہے، اس کو آپ روکیں۔ تو ابھی بھی یہی وجہ ہے جس پر جو چودھری پرویز الہی صاحب نے، کیونکہ اصل معاملہ تو جہانگیر ترین سے خراب ہے جو مداخلت کر رہے ہیں، تو اسی لیے جو مسلم لیگ کاف کا جو قیادت ہے، اس میں انہوں نے جو اپنے نوجوان جو ان کے لوگ ہیں، جس میں چودھری مونس الہی ہیں، جس میں چودھری سالک ہیں، ان کو، اور طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ ڈیلیگیشن کی، انہوں نے جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن تھا اس نے ملاقات کی، اور چودھری صاحبان نے اس ملاقات سے گریز کیا۔ اب جب تک عمران خان صاحب خود چودھری صاحبان سے بات نہیں کرتے، ان سے معاملات پر گفتگو نہیں کرتے، تو اس وقت تک یہ معاملہ پورا مکمل طور پہ سیٹل نہیں ہو سکتا۔ چودھری صاحبان صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو آپ مضبوط کریں، جو یہاں پر جو سینٹر سے مداخلت ہے اس کو آپ بند کریں۔ اب جب یہ ساری سچویشن بنی ہے، تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فواد چودھری کیوں بولے ہیں عثمان بزدار کے خلاف، کیونکہ سیاسی طور پر فواد چودھری جہانگیر ترین کو اپنا گارڈین سمجھتے ہیں، اپنا گاڈ فادر سمجھتے ہیں، پولیٹیکل گاڈ فادر۔ تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں بیسیکلی ان کے اشارے پر بظاہر جو اندر کے ذرائع یہ بات بتاتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا جو عثمان بزدار پر اٹیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بزدار نے جو اپنے الائز ہیں پنجاب کے، ان کے ساتھ معاملات درست کیے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے چودھری صاحبان کی گڈ ول ارن کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عثمان بزدار کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اگر یہ سب ہوتا ہے تو معاملہ کس کا ختم ہوتا ہے؟ پولیٹیکل فیوچر جو کہ سپریم کورٹ سے نااہلی کے بعد پارٹی کے اندر کے معاملات کو اپنے قابو میں رکھ کے جہانگیر ترین صاحب نے جو ایک اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، عثمان بزدار کی اس پالیٹکس کی وجہ سے، جس میں انہوں نے چودھریوں کی گڈ ول ارن کی ہے، کچھ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی گڈ ول ارن کی ہے، تحریک انصاف کے بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ خوش ہیں، تو جہانگیر ترین صاحب کو اپنی جو کرسی ہے پنجاب میں وہ پرابلم میں نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا وار جماعت کے اندر کروایا فواد چودھری صاحب سے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے، بلکہ صرف میں نے یہ بات نہیں کی، آپ کالمز پڑھ لیں، بڑے بڑے جو جید صحافی ہیں، جن میں عارف نظامی صاحب شامل ہیں، جن میں اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے، اب بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ماضی میں کوئی ان کا پولیٹیکل نظریاتی طور پر کسی کے وہ ساتھ نہیں رہے، پارٹیاں بدلتے رہے اپنے مفادات کے پیش نظر، اور عمران خان صاحب پر جب برا وقت اگر کبھی آتا ہے پولیٹیکلی، ان کے لیے کچھ چیلنجز کھڑے ہوں گے، تو اس میں فواد چودھری اس گروپ کو پہلے اس دستے میں ہوں گے جو خان صاحب کو چھوڑے گا، انہیں ڈچ کرے گا یا دوسری طرف لپکے گا۔ ابھی آپ دیکھیں
پرائم منسٹر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار تبدیل نہیں ہوں گے. عثمان بزدار ایک شریف آدمی ہے, عثمان بزدار ایک رائٹ پولیٹیشین ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایماندار آدمی ہے. تحریک انصاف کے سب سے پہلے کس آدمی نے عمران خان کی اس وزڈم کو, عمران خان کے اس بیان کو چیلنج کیا ہے؟ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی فواد چودھری سے پرابلم ہے. یہ آپ سب نے اخباروں میں دیکھا ہے, آپ سب نے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ اتنی جو تنقید ہے وہ اپوزیشن نہیں کر رہی عثمان بزدار پر جتنی فواد چودھری کر رہے ہیں. اتنی یعنی پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عثمان بزدار سے کوئی ایشو نہیں, وی کین ورک آؤٹ ود ہم. آپ صرف ایڈمنسٹریشن میں کنٹرول عثمان بزدار کو دیں, اور خاص طور پر وہ جو چند اضلاع جو چودھریوں کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر بالکل جو عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کر اپنی چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں گے. لیکن پرابلم کس کو ہے؟ سب سے زیادہ بڑی تنقید کس نے کی ہے؟ وہ تنقید کی ہے جناب فواد چودھری صاحب نے, اور اس کا انٹرنل جو پالیٹکس ہے تحریک انصاف کی, اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے, اس کا ایک بڑا اہم رول ہے اس میں. اور وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی پالیٹکس کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے, اس لیے کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے, میں آپ کو یہ بڑی رسپانسبلٹی سے بات بتا رہا ہوں, سارے سٹیک ہولڈرز اس بات پر ان کا وہ متفق ہیں. ابھی پچھلے دنوں بہت ساری امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں جن میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے, جب تک اس کے پاس اسمبلی میں وہ حاصل ہے ان کو برتری, ان کی مکمل سپورٹ کی جائے گی. اور اور عمران خان کو اگر ہٹایا جاتا ہے تو پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو آنیسٹ ہو, جو ڈیڈیکیٹڈ ہو, اور وہ پاکستان کو لیڈ کر سکے. تو میں نے آپ کو بتایا یہ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ تحریک انصاف کو ہے, وہ پارٹی کے اندر یہ جو گروپ ہے جس میں وہ لوگ ہیں جن کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں, وہ جو صرف اس لیے شامل ہوئے تھے کہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن شاید جیت جائے گی. اور دوسرا مسئلہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے, ان کے اندر بڑی خواہش ہے کہ وہ اقتدار میں شریک ہوں, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو نااہل قرار دیا ہے, تو اس لیے وہ جو محلاتی سازشیں ہیں وہ بیٹھ کر ان کو ہی از جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیج کنسپریسیز. بہرحال دوستو, اب اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے مزید انفارمیشن کے ساتھ ملاقات ہوگی.